الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج 3 رمضان المبارک کی شب ہے اور شب عرس ہے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ عظیم الشان صاحبزادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ کی شان رفیع کے اندر میں ایک حکایت آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتی کہ میں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئی۔ میں جا کر میں نے دیکھا کہ چکی چلنے کی آواز آ رہی ہے، اور میں نے گھر کی دیوار کے اندر سے دراڑ کے اندر سے دیکھا کہ چکی بھی چل رہی ہے، اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں جھولے میں سوئے ہیں، وہ جھولا جھلایا جا رہا ہے اور بندہ بھی کوئی نہیں ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہیں ہے۔ میں یہ بات لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو غیبوں پر خبردار ہیں، حضرت امام اہل سنت اشیاء امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب تم پر کیا نہاں ہوگا، لا جب نے خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی ام ایمن، تو یہ سارا معاملہ بیان کیا تو حضور نے فرمایا میری یعنی گرمیوں کی شدت ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے، میری فاطمہ روزے سے ہے۔ رب جل جلالہ نے یہ ارادہ فرمایا کہ فاطمہ پر نیند غالب کر دی تاکہ وہ آرام کر لے، اور جھولا جھلانے کے لیے اللہ نے اور چکی چلانے کے لیے اللہ نے اپنے ملائکہ قدسیوں کو بھیجا تاکہ میری فاطمہ آرام کر سکے۔ یعنی اس شان کی مالک ہے ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی، اللہ اکبر۔ اور علماء نے لکھا ہے، کتب حدیث کے اندر موجود ہے کہ کل قیامت والے دن جب صاحبزادیاں حضور جل عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں جب پل صراط سے گزرے گی تو پل صراط پر ندا دینے والا آواز دے گا کہ سب اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لیں کہ حضور جل عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں گزر رہی ہیں، ایسی شاہی پروٹوکول کے ساتھ گزریں گی۔ اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی آپ ایسی حیا کی پیکر تھی کہ کبھی آسمان نے آپ کا مبارک سر اقدس کا بال نہیں دیکھا، کبھی آپ بے پردہ یعنی کہ آپ نے چادر تطہیر آپ نے مبارک چادر سر سے ہٹائی نہیں، اور کسی غیر محرم نے آپ کو دیکھا نہیں۔ اور بعد از وصال مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدارج النبوہ کے اندر لکھا ہے، مولا علی نے فرمایا کہ میری فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصیت کی کہ میرے انتقال کے بعد مجھے دین کو دفن نہ کیا جائے تاکہ غیر محرم مجھے نہ دیکھ سکے، یعنی ایسی حیات۔ اور شادی کی رات بھی، یعنی شادی کی رات جس رات شادی ہوئی رخصتی ہوئی تو آپ جب مولا علی آپ کے قریب آئے اور بات چند گفتگو فرمائی تو اس کے بعد آپ رونے لگی، تو حضرت علی نے کہا کہ اے فاطمہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ میں علی تمہارا شوہر ہوں؟ کہنے لگی مجھے اس بات پر فخر ہے، لیکن میں یہ چیز دیکھتی ہوں کہ میں اس وقت یاد مجھے قبر میں آج اس بستر پر میں داخل ہونے کے وقت مجھے لگتا ہے کہ میں قبر میں جب داخل کیا جائے وہ کیا حال ہوگا۔ تو آج بہتر یہ ہے کہ ہم اس اللہ رب العالمین جل جلالہ کی عبادت کریں جو عبادت کا زیادہ حقدار ہے۔ دونوں زوات عبادت میں مشغول ہو گئی، حضرت مولا علی اور فاطمہ دونوں عبادت کرنے لگ پڑے، اور یہاں تک کہ عبادت کرتے دن کو رات کو عبادت کرتے دن کو روزہ رکھتے، اور یوں ہی 3 دن گزر گئے آپس میں، یعنی کہ یہ روزہ اور عبادت میں گزر گئے۔ اور جبریل امین علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر حضور جل عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے ان کے اس فعل کی وجہ سے اللہ اور اس کے ملائکہ ان پر فخر کر رہے ہیں، یعنی ایسی عظمت والی یہ ہستی تھی۔ اللہ کریم جل جلالہ خوب ان کی سیرت پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، ہماری آل اولاد بیٹیوں بہنوں کو اللہ تعالیٰ سب پر فضل فرمائے اور حیاداری اور حیا کی پیکر بنائے۔ سیدہ فاطمہ کے صدقے خوب اصال ثواب کیجیے، اور اپنے گھر والوں کے لیے بے شمار بے حساب بخشش کا سامان اور نیکیوں کا سامان اکٹھا کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔